اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کے اسپیشل ویکلی پروگرام اقدار عاشورہ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنے سلسلے کا آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، لیکن سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں، خاص کر مومنین اور مومنات اور بالخصوص امام وقت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اپنے چوتھے امام سید سجاد بیمار کربلا اور قافلہ سالار اسیران کوفہ و شام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ ناظرین، اقدار عاشورہ یعنی یہ کیا اقدار ہیں اور کیا ویلیوز ہیں جو عاشورہ سے منسوب ہیں۔ ہم اپنے ان چند ویکلی پروگرامز میں جو محرم کے سلسلے میں اسپیشل طور پر جاری کیے جائیں گے، ان میں ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ تحریک کربلا کے حوالے سے اور عاشورہ کے حوالے سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عاشورہ آج بھی عاشورہ ہے اور کربلا آج بھی کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس لک و دک صحرا میں کیا ایسے کارنامے سر انجام دیے، کیا ایسے چیزیں تاریخ کے سامنے پیش کیں، ایسے نمونے تاریخ کے سامنے پیش کیے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی کربلا اور روز عاشورہ دنیا کے سامنے اسی طرح آتا ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا۔ اگر ہم اس چیز کا جائزہ اس مقام سے لیں کہ کون سی تحریکیں یا کون سے ایسے حادثات یا کون سے ایسے قیام یا کون سی ایسی جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں گزرنے کے باوجود بھی ہمیشہ انسانوں کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، وہ کون سے ایسے کردار ہوتے ہیں جو کچھ میدانوں میں وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کربلا یا واقعہ کربلا بھی تاریخ کے ان عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے، بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ یہ تاریخ کا ایک اکلوتا ہی ایسا واقعہ یا ایسا حادثہ یا ایک ایسا قیام یا ایسی تحریک ہے جو صدیوں سے ہر دور میں آنے والے انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں اپنے مثالیں اور اپنی شمعیں جو اس نے روشن کی تھیں وہ روشنی ان کی راہوں میں بکھیرے ہوئے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا اور اس چیز پر نظر کرنی پڑے گی کہ قیام ہوتا کیا ہے، تحریک کس قسم کی ہوتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی بھی تحریک کیا تھی، امام کا مقصد کربلا کیا تھا، امام کربلا کس وجہ سے پہنچے، امام کس ارادے سے مدینے سے نکلے، کس سوچ نے امام کو اپنے حج کو عمرے پہ بدلنے میں مجبور کیا اور امام نے اپنا آبائی وطن مکہ کو بھی چھوڑا اور پھر کربلا کے لک و دک صحرا میں روز عاشور جو کچھ ہوا وہ سب کیا تھا اور اس کی ریزن کیا تھی، اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، جتنے بھی لوگ قیام کرتے ہیں یا جنگ کے لیے اٹھتے ہیں یا کوئی حادثات ہوتے ہیں یا کوئی سانحات ہوتے ہیں تو ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا محرک ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک شروع ہوتی ہے یا کوئی انسان قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قیام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے وہ میدان جنگ میں آ جاتا ہے یا اپنی کسی تحریک کا آغاز کرتا ہے تو اس کے پیچھے 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی
یہ کہ وہ قیام، وہ تحریک صرف اپنی ذات کے لیے شروع کی جائے، اس کا مضمر، اس کا جو محرک وہ صرف اور صرف اپنی ذات ہو۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ہمیں اس طرح کے قیاموں کی بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں۔ فرعون کو دیکھ لیے، نمرود کو دیکھیے، اور دنیا کے جتنے جابر اور سرکش انسان ہیں، وہ جتنی بھی انہوں نے جنگیں کیں، جتنے بھی قیام کیے اور تحریکیں ان کی طرف سے شروع ہوئیں، اس میں صرف اور صرف ان کی اپنی ذات ملوث تھی، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی میں کے لیے، یا تو اپنے خلاف ظلم و تشدد جو انہوں نے برپا کیا ہوا ہوتا تھا اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا گلا گھونٹنے کے لیے وہ جنگ کرتے تھے، ان آوازوں کو، اپنے مخالف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے جنگ کرتے تھے، یا پھر اپنے اقتدار کو بنوانے کے لیے، اپنی طاقت کو بنوانے کے لیے، اپنی فرعونیت کو کمزور اور مظلوم لوگوں سے منوانے کے لیے ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، اور یہ جنگیں جاری رہتی تھیں۔ لیکن یہ تحریکیں، یہ جنگیں تاریخ میں کبھی بھی اپنے لیے جگہ نہ بنا سکیں۔ یہ جنگ اور تحریک جو اپنی میں سے شروع ہوتی تھی، انسان کی اپنے نفس کے لیے شروع ہوتی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ بے شک اس نے بے شمار کامیابیاں، ظاہری طور پر بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہوئی ہوتی تھیں اس انسان نے، لیکن اس انسان کے ساتھ ہی وہ تحریک اور وہ جنگ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے ذہنوں سے نابود ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی یاد رکھنے کے قابل، اس میں انسانوں کی بھلائی کی خاطر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جو یاد رکھی جائے۔ قیام کے لیے جو دوسری بڑی وجہ ہمیں تاریخ میں ناظرین نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا قیام یا ایسی تحریک یا ایسی جنگ شروع ہوتی ہے جو صرف ایک خاص اپنے قبیلے کے لیے ہو، ایک خاص گروہ کی جنگ ہو، ایک خاص مسلک کی خاطر جنگ ہو، یا انسان اپنے ارد گرد اپنے چاہنے والوں، اپنے خاندان یا اپنے بیوی بچوں یا اپنے دوستوں کے لیے جنگ لڑے۔ ایسی جنگیں بھی تاریخ میں محفوظ ہیں جس میں ایک گروہ نے یا ایک فرقے نے یا ایک مذہب نے یا ایک قبیلے نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور تحفظات کے لیے جنگیں کیں۔ اور تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ آج بھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، یورپ اور برطانیہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو جنگیں لڑیں۔ تاریخ میں اس بات کو کبھی مد نظر نہیں رکھا گیا کہ ان کو صرف ایک گروہ کے لیے لڑی جانے والی جنگوں کی وجہ سے انسان کے دوسرے گروہوں کو اور دوسرے انسانی گروہوں کو اور دوسرے انسانی طبقوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا، کتنی انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ یہ جنگ بھی، اس طرح کی جنگیں بھی کبھی یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اور بلکہ ان کی مذمت کی جاتی ہے اس دور میں بھی اور ہر آنے والے دور میں بھی، جو ایک گروہ، انسانوں کا ایک مخصوص گروہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے دوسرے تمام ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو فاقہ کشی پر مبتلا کر دیتا ہے، ان سے ان کی آزادی سلب کر لیتا ہے، ان کو اپنا ذہنی غلام بنا لیتا ہے، اور اپنے گروہ کی حکومت ان پر قائم کر دیتا ہے۔ ناظرین، لیکن تیسری اور آخری جو قیام کی وجہ تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے اور ہمیں ملتا ہے جو کہ قیام یا انسان جو جنگیں کرتا ہے یا کسی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے یا کسی کے خلاف کوئی تحریک چلاتا ہے، تو تیسری اور آخری وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی مقدس مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ جنگ یا قیام نہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، نہ صرف اپنے قبیلے کے لیے نہیں ہوتا، اپنے مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہوتا، اپنے فرقے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ بلکہ اس قیام کے لیے اٹھنے والے، اس تحریک کا آغاز کرنے والوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ تمام عالم انسانیت ایک ہی گروہ ہے،
اور ایسی تحریک شروع کی جائے اور ایسا قیام کیا جائے ان ظالموں کے خلاف، ان جابروں کے خلاف، ان فرعونوں کے خلاف جنہوں نے انسانوں کو اپنا ذہنی اور جسمانی طور پر غلام بنا رکھا ہوتا ہے، اور جو خدا کی زمین پر خدا کی حکومت کی بجائے اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسانوں پر انسانوں کی حکومت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جب ایک مخصوص گروہ پوری انسانیت کو اپنی غلامی میں لے لیتا ہے، تو پھر کوئی ایسا عظیم انسان اٹھتا ہے جو اس پوری انسانیت کو ان انسانوں کو کی مخصوص گروہ کی غلامی سے آزادی اور نجات دلانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ تاریخ میں اس قیام کو اور اس جنگ کو اور اس تحریک کو مقدس قرار دیا گیا ہے، اور یہ مقدس ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اس میں اپنے ذاتی اغراض، اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے اور سراسر اس کے فائدے کے لیے یہ قیام اور یہ تحریک ہوتی ہے۔ اب ایک اس آخری جو تحریک اور جو قیام جو جس کو مقدس قیام بھی کہا گیا ہے، اس کی بھی 3 نشانیاں ہیں کہ کس طرح پہچانا جائے۔ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یہ قیام اپنے لیے نہیں کر رہا، دوسروں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی، اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے مقدس ناموں کو استعمال کیا، مقدس چیزوں کو استعمال کیا، اور پھر بعد میں ان کا دھوکہ اور جعلی پن فوراً ظاہر ہو گیا۔ تو پھر کس طرح پہچانا جائے کہ کوئی تحریک اگر شروع کی گئی ہے، کوئی قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، کسی نے قیام کیا ہے اور کسی کے خلاف جنگ کا ارادہ کر لیا ہے، یا کسی کے خلاف جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جنگ، میرا قیام اور میرا ارادہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، تو اس کو پھر کس طرح پہچانا جائے؟ کن نشانیوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قیام مقدس قیام ہے، یہ تحریک مقدس تحریک ہے؟ تو اس کی بھی ہمیں 3 نشانیاں ملتی ہیں۔ پہلی یہی کہ یہ قیام کسی فرد واحد کے لیے نہ ہو، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے ہو، یہ سماج کے لیے، یہ معاشروں کے لیے، یہ انسانیت کے لیے، یہ عدالت کے لیے، یہ مساوات کے لیے، یہ توحید کے لیے ہو، یہ خدا کے لیے ہو، اور اس میں اپنی ذاتی غرض کوئی نہ ہو۔ اور دوسری نشانی جو ہم اس مقدس قیام میں کو جانچنے کے لیے یا پہچاننے کے لیے تلاش کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایسی تحریکیں جو لوگ شروع کرتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی بصیرت اور فہم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا فہم و فراست اور ان کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ تمام انسانوں سے، ہزاروں لاکھوں انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب پورا معاشرہ غافل ہوتا ہے، جب پورا انسانی معاشرہ بے خبر سو رہا ہوتا ہے، جب پورے انسانی معاشرے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا وجود کس بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور اس کا اب علاج کیا ہے، وہ اس سے بے خبر اندھا دھند دنوں رات اپنی زندگی کو بے مقصد بسر کر رہا ہوتا ہے، ایسے میں اگر کوئی شخص صاحب بصیرت اور باشعور شخص ان انسانوں کے دکھوں کو خود محسوس کر لے، ان انسانوں کی تکالیفوں کا احساس کر لے، اس بیماری کو جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے، اس معاشرے کے انسانوں کو پستی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ان کو انسانوں کا غلام بنائے جا رہی ہے، اور وہ خدا کی غلامی اور خدا کی عبودیت سے نکل کر انسانوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں، تو ایسے میں اگر کوئی شخص اس چیز کو محسوس کر لے، ان انسانوں کے دکھ اور درد کو اپنے دل میں ان کا درد محسوس کر لے، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہو اور ان کو جھنجھوڑ کر جگائے، تو یہ اس مقدس قیام کی دوسری نشانی ہوتی ہے۔
کوئی ایک عقل و کس شعور رکھنے والا انسان ہوتا ہے جو ان کے دکھوں کو ان سے زیادہ محسوس کر لیتا ہے، اور پھر اس کے پاس اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ اس بیماری کو محسوس کرتا ہے کہ جبکہ پورا معاشرہ غافل ہے اس بیماری سے، انہیں کوئی احساس نہیں کہ ہماری بنیادوں میں کیا گھن لگ چکا ہے، کس طرح ہمارا معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے اور ہم کس قدر پستی میں جا رہے ہیں، اور پھر اس بیماری کا علاج کیا ہے، ہم کس طرح پھر ایک دفعہ سر اٹھانے کے قابل ہو سکتے ہیں، ان ظالموں کی غلامی سے، ان یزیدیوں کی غلامی سے، ان فرعونیوں کی غلامی سے ہم کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی کوئی صاحب بصیرت اور اس معاشرے میں سب سے زیادہ عقل و شعور اور فکر بلندی رکھنے والا انسان ان کے دکھ کو بھی محسوس کرتا ہے اور ان کی بیماری کو بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اس قسم کی تحریکیں اس وقت معاشروں میں چلتی ہیں یا ان معاشروں میں اس کے لیے قیام کیا جاتا ہے، تو اس دور میں لوگ ایک بدقسمتی ہی ناظرین اس کو کہا جا سکتا ہے، بہتر طور پر اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ کس قدر مخلص ہے۔ یہ شخص صرف اور صرف بنی نوع انسان کو وہ انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اور خدا کی عبودیت کی طرف لانے کے لیے ہمارے اپنا سب کچھ ہمارے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ بہت عرصے کے بعد جب انسانوں کا شعور بلند ہوتا ہے، جب انسان تھوڑا سا باشعور ہوتا ہے اور فکر انسانی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف جاتی ہے، تو پھر ان تحریکوں کا اور ان شخصیات کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی عظمت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ بہت ساری تحریکیں اپنے اپنے زمانے میں اس طرح کی چلیں، لیکن اس دور میں کسی نے بھی اس تحریک کو چلانے والے کا، اس قیام کرنے والے کا ساتھ نہ دیا، اور اگر دیا تو بہت تھوڑے لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور بلکہ زیادہ تر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی تذلیل کی، توہین کی، اور ان کو پاگل اور دیوانے تک القاب دیے گئے۔ دور کیوں جائیں، ہم موجودہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کو ہم اگر مد نظر رکھیں تو یہ بہت پرانی بات نہیں، 50 60 70 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک تحریک ایسی چلائی گئی کہ جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، ایک مخصوص خطے میں مسلمان غیر مسلمانوں کے ساتھ رہنے والوں کے لیے ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور تاریخ میں محفوظ ہے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ موجود بھی ہیں اور ان کی نسلیں بھی موجود ہیں جنہوں نے باشعور ہونے کے باوجود اور بڑے بڑے القاب ہونے ناموں کے ساتھ القاب ہونے کے باوجود بھی اس تحریک کی ماہیت کو نہ سمجھا، اس تحریک کی آفادیت کو نہ سمجھا، اور اس تحریک کے چلانے والے کی عظمت کو نہ جانچا، اور اس کی فکر کو نہ پہچانا، اور اس تحریک کی مخالفت کی۔ تاریخ میں موجود ہے کہ بڑی بڑی مذہبی لوگوں نے بھی قائد اعظم کی مخالفت کی اور انہیں کافر اعظم کا خطاب دیا اور پاکستان بننے کی زبردست مخالفت کی، اور تاریخ میں تحریک کربلا، تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کی جتنی بھی مخالفانہ کوششیں ہیں پوری طرح محفوظ ہیں، اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے بھی آج بھی موجود ہیں۔ لیکن صرف اور صرف 50 60 70 سال گزرنے کے بعد ان لوگوں کو اس حقیقت کا بھرپور احساس ہوا کہ قائد اعظم کتنے مخلص تھے، ان کی کوشش، ان کی سوچ کس قدر سود مند تھی، انسانوں کے اس گروہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے کس قدر سود مند تھی، اور یہ پاکستان مسلمانوں کے لیے کس قدر ضروری تھا۔ صرف 50 60 سال کے بعد اس حقیقت کا کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ ان کی سوچ کتنی محدود تھی اور قائد اعظم کی سوچ کتنی لامحدود تھی۔ یہ تو ایک حال کا ایک واقعہ ہے اور اس کو سب جانتے ہیں۔ اسی طرح پوری تاریخ انسانیت میں جب بھی کوئی بڑی اور عظیم تحریکیں اٹھیں، چلیں انسانیت کے لیے، تو اس دور کے ان لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا، بھرپور طور پر اس کا ادراک نہیں کیا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کربلا کے ساتھ بھی یہی ہوا
کہ اس دور کے لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ اس اسلام پر میرا سلام جس کا حکمران یزید جیسا انسان ہو، تو کسی نے امام حسین علیہ السلام کی اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھا کہ حسین کس تحریک کا علم لے کر مدینے سے نکل رہے ہیں، حسین کتنی عظیم تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں، یزید کیا ہے، یزید کی حکومت کیا ہے، اور یزید کی حکومت مسلمانوں پر کیا کیا مصیبتیں لانے والی ہے، مسلمانوں کو کس طرح اسلام سے ہمیشہ کے لیے محروم کرنے والی ہے، کسی نے نہیں جانا۔ ناظرین، ہمارا بریک پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بریک سے واپسی پر یقیناً ہم اس چیز پر غور کریں گے کہ اس وقت لوگوں نے کس طرح اس تحریک کربلا کو سمجھا اور آج تحریک کربلا کس طرح سمجھی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔